سلام علیکم دو عالم کے شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میرا موضوع ہے فضیلت اہل بیت۔ تو اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس میں بہت اختلاف ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں یا نہیں۔ تو بہرکیف جو صریح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، میں اس پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ عمومی طور پر اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات گرامی اور ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ میں تم سے کوئی دولت، کوئی حکومت، کوئی مال طلب نہیں کرتا، مگر ہاں میں اپنی قرابت اور اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کیا کہ یہ جو میری 63 سالہ دنیاوی زندگی تمہارے سامنے ہے، میں جب دنیا میں تشریف لایا تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آیا، امت کو اپنے لیے ہبا کرا لیا۔ وہ نبی جو رات و دن امت کے لیے دعا کرتے رہے، وہ نبی جن کو مکے میں ستایا گیا، وہ نبی جن کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، وہ نبی جن کو کفار مکہ نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، وہ نبی جن کو نماز کی حالت میں ستایا گیا، وہ نبی جس نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، وہ نبی جو رات میں امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، وہ نبی جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کبریٰ فرمانے والے ہیں، وہ نبی جو کل قیامت کے دن اپنے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر کا جام پلانے والے ہیں، وہ نبی اپنی امت سے کہتے ہیں میری امت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنگ بدر بھی ہے، جنگ خندق بھی ہے، جنگ احد بھی ہے، اور بھی نہ جانے کتنی جنگیں ہیں۔ یہ سب قربانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں محبوب آپ کہیے میں کچھ بدلہ نہیں مانگتا ہوں، اگر مانگتا ہوں تو اہل بیت کی محبت، کہ میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے تم محبت کرو، اور اس محبت میں بھی تمہارا فائدہ ہے، یعنی ہم گنہگار امتیوں کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدًا، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر مرا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال کیا وہ شہید اور شہادت کی موت مرا۔ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ،
کہ وہ انسان جو عشق عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کی فرشتوں سے جو ہے مزار بنا دے گا۔ یہ حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ تو اہل بیت سے محبت لازم ہے، اور اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری عطرت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ اور کبھی نہیں بھٹکو گے۔ یہ ہے مقام اہل بیت کہ وہ ہمارے رہنما، ہمارے ہادی، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ایک ہماری رہنمائی قرآن فرما رہا ہے، تو دوسری ہماری رہنمائی اہل بیت فرما رہی ہے۔ اہل بیت کی ذات گرامیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ان کی محبت کو لازم قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ کہہ دیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل بیت کی فضیلت میں مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، اس حالت میں کہ آپ کے اوپر کالا کمبل تھا، یعنی آپ کمبل شریف کو اوڑے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمۃ فادخلها جاء علی فادخلہ، کہ پس حضرت امام حسن آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کمبل میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت امام حسین تشریف لائے، وہ بھی اسی کمبل میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ تشریف لائی، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کمبل میں داخل ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو آپ بھی اسی کمبل میں داخل ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ عرض کہ اے میرے اللہ، یہی میری اہل بیت ہے، پس ان کو خوب خوب پاک کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو خوب خوب پاک کر دے۔ تو یہ ایسے گھرانے ہیں کہ اللہ نے ان کو خوب پاک کر دیا ہے، دنیاوی، ظاہری، باطنی، ہر چیز کی نجاست سے، گناہوں سے بھی پاک کر دیا ہے اور دنیاوی ناپاکی سے بھی پاک کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یقیناً اہل بیت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، افضل مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں انگلی میں حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو پکڑ رکھا تھا، اور اسی انداز میں تشریف لے کر جا رہے تھے عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے۔ عیسائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار دلیلیں دیں ہر اعتبار سے، لیکن ان کی عقل اور دلوں پہ مہر لگا ہوا تھا، دونوں دلیل پہ دلیل انکار کرتے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ اللہ نے کہا ہے محبوب آپ ان سے مباہلہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ میدان میں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجے۔ تو آپ جب تشریف لے کر گئے تو آپ کے سیدھے ہاتھ حضرت حسن کو پکڑے ہوئے تھے،
اور دوسرے ہاتھ سے حضرت امام حسین کو، پھر اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا تو میری کمل میں داخل دامن پکڑ لے، حضرت علی کو فرمایا تو حضرت فاطمہ کی چادر پلہ پکڑ لے۔ پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ جو ہے مباہلے کے لیے آگے بڑھا۔ جب آپ تشریف لے کر گئے تو عیسائی پادریوں نے کہا اپنے ان گروہ سے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا، کہ اگر یہ لوگ میری آنکھیں دیکھ رہے، اگر یہ لوگ اللہ سے دعا کر دیں پہاڑ ہٹانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ لہٰذا اے نصارہ ان سے مباہلے کے لیے نہ جاؤ، مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جو لے کر گئے تھے وہ ساتھ میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین تھے۔ تو یہ ہے اہل بیت کی فضیلت کہ جب عیسائیوں سے مقابلہ تھا تو آپ نے اپنے ساتھ ان نفوس قدسیہ کو ساتھ رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال اے مسلمانوں تمہارے درمیان حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ پھر آگے فرمایا من رکبہا نجا امن تسلف عنہا حلق، کہ جو سوار ہوا اس پہ وہ نجات پا گیا، اور جو نہیں سوار ہوا مخالفت کی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح قرار دیا، یعنی کہ ایمان والا ہی حضرات اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ سفینہ نوح پر کوئی کافر نہیں چڑھا تھا، بلکہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے وہی مومن اور وہی ایمان والے جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی مانتے تھے، ان کو جو ہے نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ سوار کرتے ہیں۔ باقی جتنے کفار و مشرکین تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار نہیں ہو سکے، اور وہ لوگ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہارے درمیان میری اہل بیت سفینہ نوح ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر نجات چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، رسول اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت میں آ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرو، الفت کرو، اور ان سے الفت محبت یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک شرط یہ بھی بات سمجھ میں آتی اس حدیث سے کہ وہی محبت کر سکتا ہے اہل بیت سے جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، اور جو ایمان سے خالی ہو، جو بدعقیدہ ہو، بد مذہب ہو، بد دین ہو، گمراہ ہو، بھٹکا ہوا ہو، تو وہ پہلے ہی سے بھٹکا ہوا ہے، وہ اہل بیت سے کیا محبت کر سکتا ہے۔ اور اس سے بات ایک یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو محب اہل بیت ہوگا وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکا ہوگا، نہ بد دین ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کشتی پہ تو سوار ہو گئے، اب اس کشتی کو اندھیری رات میں کیسے منزل تک لے کر جائیں؟ تو ستاروں سے محبت اور ستاروں کی رہنمائی ضروری ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی ذات، ان کی مقدس ذات۔ تو ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ کے نقوش قدم پہ بھی چلنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو، راہ پہ ہو، ہدایت پر ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، بڑی عمدہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک ہے کتاب اللہ کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ یہ قرآن اور یہ اہل بیت دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کر دیا اور کہا مومنوں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔